بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا بیوی اپنے شوہر کے وفات کے بعد غسل دے سکتی ہے؟ شریعت نے اس کی کیا اجازت دی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا بیوی کے مرنے کے بعد اس پر طلاق واضح ہو جاتی ہے؟ اور آخر حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد خود ہی غسل کیوں دیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے رشتے میں آئی۔ حضرت علی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بی بی فاطمہ بھی اپنے شوہر حضرت علی کو دل و جان سے چاہا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو اس وقت حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، تمہارے شوہر علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، ہم دونوں کے بیچ میں آج صبح تھوڑی بحث ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد پہنچے تو دیکھا آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے کچی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے داماد حضرت علی کو یہ سادگی میں دیکھی تو محبت سے ان کے پاس گئے اور بیٹھ کر ان کے جسم سے مٹی ہٹانے لگے اور کہنے لگے، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا انسان۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نام محبت میں دیا تھا، اس لیے حضرت علی کہا کرتے تھے، جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہہ کر بلاتا ہے تو مجھے وہ شخص بہت پسند آتا ہے، کیونکہ میرے محبوب پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ نام دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو مسجد سے جا کر اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب تک گھر پہنچے تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی، انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا، اور حضرت علی کہنے لگے، ان کی ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے میں ناراض ہوا۔ ابھی یہ دونوں اپنا جھگڑا سنانے ہی جا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کر دیا اور پھر دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو بھائی، تم دونوں میں صلح ہو گئی یا نہیں؟ تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم دونوں میں صلح ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت تعلیمات ہے کہ آپ نے ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہی نہیں سنا، بلکہ سیدھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھوا کر صلح کروا دی، کیونکہ میاں اور بیوی کے بیچ میں تو جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑے کے بیچ جو تیسرا آدمی صلح کرنے جاتا ہے وہ صلح کرنے کے بجائے میاں بیوی میں اور جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی، اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ وہ ایک مسلمان اور نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ بہت پریشان ہو گئی اور جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صاف اعلان کیا، میں کسی صورت میں حضرت علی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے۔ اگر علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا شوق ہی ہے تو پہلے وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے، پھر وہ جائے جس سے بھی نکاح کرے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
جس نے اس کا دل دکھایا مطلب اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے اسے خوش کیا مطلب اس نے مجھے خوش کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے رہتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفات کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کی، جن سے کئی بہادر لڑکے پیدا ہوئے، اور ان میں سے اکثر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت بی بی فاطمہ ہی زندہ تھی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے آئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار چڑھا تھا جتنا کہ 2 لوگوں پر مل کر چڑھتا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھے پانی کو اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے ماتھے پر پھیرتے اور کہتے، ہائے یہ موت کی سختی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان دیکھی تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی اور پاس آ کر بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، ہائے میرے والد کی تکلیف، ساری زندگی ساری تکلیفوں میں ہی گزار دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا دلاسا دیا، اور پھر اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کہی جسے سن کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں ایک اور بات کہی جسے سن کر وہ مسکرانے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی، آخر اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات کہی تھی جسے پہلی بار سن کر تم رونے لگی اور دوسری بار سن کر ہنسنے لگی؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، اے میری امی جان، اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی بار میں کہا تھا، اے میری بچی فاطمہ، اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو والد کی جدائی سن کر میں اپنے آنسو کو روک نہ سکی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار مجھے پاس بلا کر کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے تم ہی جنت میں آ کر سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا زیادہ پریشان رہتی کہ اکثر آنکھیں آنسو سے تار رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی بھی حضرت بی بی فاطمہ کسی کے سامنے نہیں مسکرائی، وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھی، اور آخر 6 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آخری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی اور آپ کے بچے حسن اور حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ بالکل یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کے وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً ٹوٹتا نہیں، اس لیے وہ 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے۔ لیکن بیوی کے وفات کے بعد شوہر سے اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کو غسل کیوں دیا تھا؟
علماء اکرام نے اس کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب تو جو بہت زیادہ ہی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت بی بی فاطمہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا تھا یا پھر کوئی چیز اٹھا کر دے دی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات پوچھی، آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا، میرے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، تمہاری بیوی فاطمہ دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہوگی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ بیوی کے وفات کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یا غسل دینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور اسے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کرے۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔